فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، فلسطین پر سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے یہ دو لائن فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ تمہاری بہادری کے قصے سر عام کرتا ہوں کہ تمہاری بہادری کے قصے سر عام کرتا ہوں، اے فلسطین کے مسلمانوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ چلیے دوستو پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی فلسطین پر نظم، پھر اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ان دنوں آپ جس درد سے گزر رہے ہیں میں بھی اس درد سے گزر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، میری مجبوریاں ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر ہونٹ سل گئے، چپ ہو گیا تو پھر عمران ہی کاہے کو رہ گیا۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، ایک بار تالی بجا کر کے مجھے ماحول دیں، میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ جس درد سے گزر رہے ہیں ہم وہاں دعا کر سکتے ہیں، اور جب ہم دعا کے لیے اس سفر پہ نکلتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی مقبول اور مشہور نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس ایک مصرے سے ایک پوری نظم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے درد کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجھے ان کی بھی دعائیں ملنی چاہیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ایک گھماسان وہ جنگ جو شرعی جہاد ہو، اس میں مجاہد جب توپوں گولوں اور بموں کے درمیان اسلحہ اٹھا کر آگے بڑھتا ہے، اپنی تلوار یا کلاشنکوف کے سائے میں پیش قدمی کرتا ہے، تلوار گھماتا ہے، گولیاں برساتا ہے، دشمنوں کو موت کی وادی میں دھکیلتا ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسلام کی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس وقت اس کی طبیعت سے موت کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کا برستا نور اسے ڈھانپ کر جسم کے تسلط سے روح کی سلطنت میں لے آتا ہے، اور روح آپ جانتے ہیں کہ مٹی سے نہیں بنی، اس لیے اسے مٹی پر رہنے، گھر بنانے، مٹی سے اگی چیزیں کھانے اور مٹی کی بنی حسین مورتیوں میں دل لگانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اچھی روح تو بس پرواز چاہتی ہے، پرواز اسے اوپر جانے کی اتنی ہی خواہش ہوتی ہے جتنی جسم کو نیچے رہنے کی۔ خلاصہ یہ کہ جہاد میں گھماسان کی لڑائی کے وقت انسان کی طبیعت موت سے نہیں بھاگتی۔ دوسرا مقام سجدہ وصل یا یوں کہیے
سجدہ شوق ہے، جس میں انسانی طبیعت موت کو چومنے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتی ہے۔ خلاصہ اس سجدہ کا یہ ہے کہ بندہ کسی وقت حضوری کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ خود کو اپنے محبوب رب اور مالک کے سامنے حاضر پاتا ہے، تب اسے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر بے حد شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اور دامن پھیلاتا ہے، آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہاتا ہے، اپنی ندامت کے غم میں نیم بسمل کی طرح تڑپتا ہے، یا رب پکارتا ہے۔ وہ اتنا روتا ہے، اتنا پکارتا ہے کہ اچانک اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسے رب کی رحمت اپنے سر پر سکون اور سائبان کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے کہ مستحق نہ ہونے کے باوجود آج اسے بخش دیا گیا ہے۔ تب وہ شوق کے عالم میں سجدے میں گر پڑتا ہے اور اس کی قلبی خواہش یہ بن جاتی ہے کہ محبت، ملاقات، بخشش اور سرور کا یہ لمحہ رب سے ملاقات کا لمحہ بن جائے، تاکہ پھر وہ اپنے مولا میں کسی غلطی یا گناہ سے شرمندہ نہ ہو۔ میں نہ تو میدان جہاد میں تھا اور نہ سجدہ شوق میں، اس لیے میں بے چینی اور اداسی محسوس کر رہا تھا، بلکہ ایسی اداس رات میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھی تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، باہر سے جو آواز بھی آتی میں چونک پڑتا۔ رات کے 11 اور پھر 12 بج گئے۔ مجھے کبھی رونے کی آواز آتی اور کبھی کسی آوارہ جانور کے چلانے کی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک جوانی موت سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر نامعلوم کس حالت اور کیفیت میں ہوگی۔ یہ موت بھی عجیب ہے کہ پہلے سے بتا کر آ رہی ہے۔ اس رات اگر اس شخص کو دنیا کے بہترین کھانے دیے جائے تو وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اگر دنیا کی حسین ترین عورت لاکھ نخرے کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے جسم اور جذبے کو برف سے زیادہ ٹھنڈا پائے گا۔ آج کی رات نرم بستر اسے نیند کی اور میٹھا شربت چسکیاں لینے کی دعوت نہیں دے سکے گا۔ میں اس شخص کی بے چینی، بے بسی اور پریشانی کو سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا، اور اس شخص کی اداس رات میرے پہلو کی ناگن بنی ہوئی تھی۔ یکایک خیالات کا دھارا بدلنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ کیا یہ رات صرف اس شخص کے لیے آخری رات ہے؟ میرے پاس ایسی کون سی ضمانت ہے کہ یہ رات میری آخری رات نہیں؟ ممکن ہے کل جب سورج طلوع ہو تو اس کی کرنیں میری لاش اور اس کے زندہ جسم پر پڑ رہی ہوں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، ویڈیو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میٹنگ سے ویڈیو میں دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔